الذين أبلغوا القرآن في الأقران. وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقال تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، سامعین مکرم، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد تک پہنچا تھا۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں شوال المکرم میں ہوا۔ ہجرت کا 3را سال تھا، اور گزشتہ سے پیوستہ جو میں عرض کیا تھا، جنگ شروع ہوئی۔ ابو عامر فاسق، جس کو ابو عامر راہب کہا جاتا تھا، جو حضور کی مدینہ منورہ آمد سے قبل اوس اور خزرج کا پیر اور مرشد تھا۔ لوگ اس کو راہب کہتے تھے۔ راہب کا معنی عابد، دنیا سے کٹ کے رہنے والا۔ لیکن حضور کے بغض و حسد میں یہ نکل کر مکہ چلا گیا تھا، اور سب سے پہلے یہ سامنے آیا۔ مشرکین مکہ نے اس کو فرنٹ پہ رکھا۔ یہ ان کی سیاسی چال تھی کہ جب مدینے والے اپنے پیر کو دیکھیں گے، اپنے مرشد کو دیکھیں گے،
تو خود پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جسے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے، جسے حضور کی صحبت نصیب ہو جائے، جسے قرآن کی دولت عطا ہو جائے، وہ جاہلانہ اعتقادات کی کہاں پرواہ کرتا ہے؟ تو اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی پکار پر بجائے اس کا ساتھ دینے کے اوس اور خزرج نے اس کو فاسق کہا، اللہ کا دشمن کہا، پیچھے مڑ گیا۔ مشرکین مکہ نے ایک اور سیاسی چال چلی، اور وہ چال یہ تھی کہ انصار سے کہنے لگے عین میدان جنگ میں، ہماری تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں، ہماری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، ہماری لڑائی تو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، قریش کے ساتھ ہے، لہذا تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری برادری کو، قریشیوں کو ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ یہ ان کی آخری سیاسی چال تھی۔ ان کا مقصد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا تھا، ان کا مقصد حضور کو تنہا کرنا تھا، ان کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور انصار میں تفریق پیدا کرنا تھا۔ لیکن انصار تو انصار تھے، انصار تو کہتے ہی انہیں ہیں جو دین کے مددگار ہو، انصار ناصر کی جمع ہے، اور ناصر مددگار کو کہتے ہیں۔ یہ تو وہ طبقہ تھا جو حضور کو اس شرط پر لائے تھے کہ اگر سارے عرب سے بھی دشمنی مول لینی پڑی تو لڑ جائیں گے، بھیڑ جائیں گے، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ساری زندگی حضور سے عہد و وفا نبھایا، حضور کے ساتھ وفا کی، حضور کے ساتھ کھڑے رہے۔ بدر میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالم من شئت وقتا حبل من شئت، آپ جس کے ساتھ چاہیں صلح کریں، ہم آپ کے ساتھ، جس کے ساتھ چاہیں آپ دشمن کریں، لڑائی لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں آپ حکم دیں بر کے غمات تک جانے کا، ہم وہاں بھی جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم کریں آگ میں کود جانے کا، ہم آگ میں بھی کود جائیں گے۔ خذ من اموالنا ما شئت واترک من اموالنا ما شئت، صرف جان نہیں، ہمارا مال بھی حاضر ہے، آپ ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں، جتنا چاہیں ہمارے لیے چھوڑ دیں، جتنا آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے وہ ہمیں اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا مال آپ ہمارے لیے لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں وفا۔ صحابہ سے انصار نے وفا کی اور آدم عزیز کی، اس لیے حضور کو انصار سے پیار تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانصار قرشی، انصار تو میرا جگر ہے، میرا دل ہے انصار۔ لولا ہجرت لکنت رجلا من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا، میں بھی انصاری ہوتا۔ لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار وادیا
اگر انصار ایک وادی میں، لوگ ایک وادی میں جائیں، انصار دوسری وادی میں جائیں، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ، تو میں انصار کی وادی میں جاؤں گا، ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، میں انصار کی وادی میں جاؤں گا۔ اور حضور نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت یہ ارشاد فرمائی تھی کہ انصار کا خیال رکھنا، ان الناس یکثرون، لوگ بڑھ جائیں گے اور انصار گھٹتے چلے جائیں گے، لہذا ان میں سے جو غلطی کریں ان کو معاف کرنا، ان کے عذر کو قبول کرنا۔ یہ محبت دونوں طرف سے، وفا دونوں طرف سے۔ آج اس مشکل وقت میں انصار نے مشرکین مکہ کو مایوس کیا اور کہا اللہ کے دشمنوں، ہم حضور کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی، وہ کہنے لگے ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، اپنے رشتہ داروں سے، قریشیوں سے، مہاجرین سے لڑنا چاہتے ہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ انصار نے انہیں مایوس کیا، حضور کے ساتھ وفا کی، پھر حضور نے بھی ان کے ساتھ وفا کی۔ مکہ فتح ہو گیا، جب حضور کا گھر تھا تو خطرہ پیدا ہوا کہ حضور مکے نہ رہ جائے، چونکہ اصل گھر تو مکہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، خطرہ پیدا ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب انصار کو جمع کیا اور انصار کو جمع کر کے ایک بات کہی۔ مکہ فتح ہوا، مکے کے بعد جعرانہ فتح ہوا، طائف فتح ہوا، حنین فتح ہوا، حنین فتح ہوا، حنین میں بہت ساری غنیمتیں آئیں۔ تو آپ نے یہ غنیمتیں جب تقسیم کی تو جو 9 مسلم تھے، ابھی مسلمان ہوئے تھے 15 دن پہلے فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے ان کو مال زیادہ دیا تالیف قلب کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، ان کو مال زیادہ دیا، 100 اونٹ دے دیے، ایک کو 200 اونٹ دے دیے، بکریاں دے دی۔ تو ہر دور میں کچھ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، جب بڑے نوجوانوں کو سنبھالنے والے نہ ہوں اور نوجوان بڑوں کے زیر اثر نہ ہو تو نوجوان پھسل جایا کرتے ہیں، نوجوانوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کچھ نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، جو ہم نے مشرکین کا خون بہایا، خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور مال ان مکے والوں کو مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ نوجوان ایسے باتیں کر رہے ہیں، یہ قربانیاں ہم نے دی اور مال ان 9 مسلموں کو مل رہا ہے، حضور کی برادری کو مل رہا ہے، حضور کے رشتہ داروں کو مل رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کو مل رہا ہے۔ آپ نے بھی بڑے حلم کا ثبوت دیا، کوئی جذباتی پن نہیں دیا، غصے نہیں۔ آپ نے فرمایا انصار کو جمع کرو، سارے انصار جمع ہوئے، فرمایا ایک جگہ انصار کو جمع کرو، ایک مہاجر نہ ہو اس میں، ایک قریشی نہ ہو اس میں، صرف انصار، صرف انصار، کوئی اور نہ ہو۔ جمع ہو گئے انصار۔ آپ نے فرمایا انصار مجھے یہ بات پوچھی ہے کہ تم نے ایسے ایسے بات کی ہے، تم نے یہ بات؟ صحابہ دل کے سچے تھے، زبان کے بھی سچے تھے، صاف بات بتا دی۔ انصار نے کہا اما ذو احلام منا، ہم میں سے جو سمجھدار ہیں ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی۔ اما حدیثۃ الاسنان منا فقالوا، ہم میں جو نوجوان ہیں، کم عمر ہے، یوتھ ہے، آج کل کہتے ہیں یوتھ، یہ جو یوتھ ہوتی ہے بے لگام ہوتی ہے، اگر ان یوتھ کو کوئی سنبھالنے والا
انہوں نے یہ بات کہی ہے. یہ یوتھ نے، یہ شباب نے، یہ نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا اور سب کے دلوں سے، سب کے دل صاف کر دیا. فرمایا انصار، تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ اونٹ لے جائیں، بھیڑیں لے جائیں، بکریاں لے جائیں، سونا لے جائیں، چاندی لے جائیں، اور تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ. سنو، میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، اور میرا مدفن، میرا مسکن اب مدینہ ہے. مدینہ میں رہوں گا، جیوں گا. مدینہ میں میری قبر اور میرا مزار اقدس بنے گا، اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا. سب کے سب خوش ہوں. ہمیں بھیڑ بکریاں نہیں چاہیے، ہمیں اونٹ نہیں چاہیے، ہمیں حضور چاہیے. یہ یوں وفات ہی، یوں وفات ہی. یہاں تو 10 روپے کی خاطر، ذرا سی بات کی خاطر لوگ 50 سال کا تعلق توڑ دیتے ہیں. تعلق نبھانا سیکھو، اپنے بڑوں کے ساتھ وفا سیکھو، اپنے وطن کے ساتھ وفا سیکھو. انصار نے انکار کر دیا. اب جنگ چھڑی ہوئی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے. مشرکین کی عورتیں ہند بنت عتبہ کی سربراہی میں یہ 12-15 عورتیں شعر پڑھ رہی ہیں اور اپنے نوجوانوں کو ابھار رہی ہیں جنگ پر. باطل ہمیشہ عورت کو بطور ہتھیار کے استعمال کرتا ہے، عورت کو استعمال کرتا ہے ہتھیار کے طور پر. اب یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اپنے نوجوانوں کو، اپنے جنگجوؤں کو بہادری دلانے کے لیے، ان کی تشجیع کے لیے، ہا بنی عبد الدار ویہا بنی عبد الدار ویہا حمات الادبار ضربم بکل تبار. یہ رجزی انداز میں پڑھ رہی تھی. اٹھو بنی عبد الدار، اٹھو کمروں کی اور لوگوں کی پشت کی حفاظت کرنے والوں، کاٹنے والی تلوار کے ساتھ مار ڈالو. ضربم بکل تبار، قتل کرنے والی، مار دینے والی تلوار کے ساتھ مارو. نحن بنات طارق نمشی علی نمارق الدر فی المخانق والمسک فی المفارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق. یہ رضی انداز میں پڑھ رہی تھی. نحن بنات طارق نمشی علی نمارق، ہم طارق کی بیٹیاں ہیں، چھوکریاں ہیں، لڑکیاں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں. نمشی علی نمارق، نرم نرم گدھوں پہ ہم چلنے والی ہیں. الدر فی المخانق، ہمارے گلوں میں خوبصورت ہار ہے، لاکٹ ہے، سونے اور چاندی کے ہم نے لاکٹ پہنے ہوئے ہیں. والمسک فی المفارق، ہماری سینگوں میں، مانگوں میں خوشبو لگی ہوئی ہے، کستوری لگی ہوئی ہے. ان تقبلوا نعانق، اگر آگے بڑھو گی، اگر تم فوجیوں آگے بڑھو گے تو ہم گلے لگائیں گی. ان تقبلوا نعانق، اگر آگے بڑھو گے تو ہم سینے کے ساتھ لگائیں گی. او تدبروا نفارق فراق غیر وامق، اگر پیچھے ہٹو گے، پشت دکھاؤ گے، اگر پیچھے چلے جاؤ گے تو یاد رکھو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی، ہم تم سے طلاقیں لے لیں گی، ہمارا تم سے تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر ہمیں بیویاں بنانا ہے، اگر ہمیں گھروں میں رکھنا ہے تو اٹھو، لڑو، آگے بڑھو اور مسلمانوں کو مارو، تلواروں کے ساتھ کاٹو، ان کی گردنیں اڑاؤ. یہ عورتیں
رجزی اشعار پڑھ رہی تھی. یہ شیطانی ہتھیار استعمال ہو رہا تھا. اور میرے آقا تھے، میرے آقا بھی اللہ سے دعا کر رہے تھے، فرما رہے تھے اللہم بک اقاتل، اللہم بک احول وبک اشول. اے اللہ، بک احول، میں تیرے نام کے ساتھ گھومتا ہوں، وبک اشول، تیرے نام کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، وفیک اقاتل، تیرے راستے میں جہاد کرتا ہوں، وحسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے. جب بھی دشمن سے لڑے فوجی مجاہد تو یہ دعا پڑھے، اور حفاظت کے لیے اور اللہ کی مدد کے لیے یہ بہترین دعا ہے جو اللہ کے نبی نے غزوہ احد میں پڑھی، مانگی اللہ سے. اللہم بک احول وبک اشول وفیک اقاتل حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہم بک احول، تیرے نام کے ساتھ پھرتا ہوں، وبک اشول، تیرے نام کے ساتھ حملہ کرتا ہوں، وفیک اقاتل، تیرے راستے میں قتال کرتا ہوں، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے. ادھر سے ترانے گائے جا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، ادھر سے اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. یہاں اللہ کا تعلق ہے اور وہاں شیطان کی دوستی ہے، اور یہاں اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، اور وہاں اپنی طاقت پہ ناز ہے، اور اپنے عدد پہ ناز ہے، اپنی اکثریت پہ ناز ہے. مومن ہے، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. یہی مومن اور کافر میں فرق ہے. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. تیغ تلوار کو کہتے ہیں، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. حضور کہہ رہے اللہ، میں آیا بھی تیرے لیے ہوں، حملہ بھی تیرے نام پہ کر رہا ہوں، لڑ بھی تیرے راستے میں رہا ہوں، تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، حسبی اللہ ونعم الوکیل. میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا کام بنانے والا ہے. کام بنانے والا کون ہے؟ کارساز کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل. اور یہ دعا بھی قرآن نے سکھائی. ایک جگہ مفرد کا صیغہ اور کہیں جمع کا صیغہ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اگر یہ کافر آپ سے منہ موڑے نہ مانے تو گھبرائے نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ علیہ توکلت، میرا توکل و بھروسہ بھی اللہ پر. ونعم الوکیل، وہ بہترین کام بنانے والا ہے. اور دوسری جگہ اسی غزوہ احد کے تذکرے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ جمع کسی، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے ہر نبی نے اپنی مشکل میں یہ وظیفہ پڑھا، یہ دعا پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے چیخے میں پڑھا، اور اللہ کے نبی نے پرخطر جنگوں محاذوں میں پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بڑے سے بڑا مشکل کام ہو پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارے شیخ سید السادات حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے مشکل سے مشکل کام کے لیے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد اول آخر دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 313 دفعہ پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مشکل سے مشکل کام بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے، کام ہو جائے. حضور نے اللہ سے مدد مانگی. میرے آقا نے ایک تلوار لہرائی فضا میں،
کون یہ تلوار لے گا جو اس کی شرط پوری کرے؟ صحابہ نے کہا حضرت اس کی کیا شرط ہے؟ فرمایا جو اس کا حق ادا کرے گا میں یہ تلوار اس کو دوں گا۔ حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضور کی پھوپھی سیدہ صفیہ ہیں، اور یہ سیدہ صفیہ کے لخت جگر ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضور نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَحَوَارِيَ الزُّبَيْرُ۔ ہر نبی کا خاص رفیق ہوتا ہے، خاص دوست ہوتا ہے۔ میرا حواری زبیر ہے۔ زبیر آگے بڑھے، حضرت یہ تلوار مجھے دے، آپ نے پیچھے کر نہیں، پھر تلوار لہرائی، پھر زبیر آگے بڑھے، آپ نے ہاتھ پیچھے کر دیا، پھر تلوار بڑھائی۔ فضا میں کون یہ میری تلوار لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ حضرت اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کو چلائے اور چلائے اور چلائے حتیٰ کہ اس کو توڑ دے۔ یہ تلوار اللہ کے رستے میں کافروں پر ٹوٹ جائے۔ حضرت عمر نے ہاتھ بڑھایا، نہیں، آپ نے ہاتھ پیچھے کر۔ حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا، شیر خدا نے ہاتھ بڑھایا، اسد اللہ الغالب نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں مجھے بہت ناراضگی بھی ہو گئی حضور سے کہ میں آپ کا پھوپھی کا بیٹا ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، آپ کا خاص ساتھی ہوں، پر خطر موقعوں پر جاسوسی کے لیے حضرت زبیر جایا کرتے تھے، حضرت زبیر جایا کرتے تھے۔ ایک رات سخت خطرہ تھا، غالباً غزوہ خندق تھا۔ فرمایا کون جائے گا جو مشرکین کی جاسوسی کر کے آئے؟ زبیر نے کہا میں جاؤں گا۔ یہ گئے اور واپس آئے۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي وَحَوَارِيَ الزُّبَيْرُ۔ ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری تو زبیر ہے۔ ناراضگی سی پیدا ہوئی دل میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی محسوس ہوا کہ حضور نے مجھے تلوار نہیں دی۔ ابو دجانہ آگے بڑھے، یہ ایک صحابی رسول تھے۔ یا رسول اللہ اس کا حق میں ادا کروں گا۔ میرے آقا نے تلواروں میں تھما دیا، ابو دجانہ کو تلوار دے دی۔ اللہ کی مرضی، جس کو جو فضیلت دے، جہاں جس سے جتنا کام لے۔ حضرت علی سے بھی بڑے بڑے مارکے خیبر جیسے اللہ نے فتح کروائے، اور جہاں احد میں بھی انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ حمزہ شہید ہوئے، ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، حنظلہ غسیل ملائک بنے، لیکن یہ تلوار کسی کو نہیں ملی، ابو دجانہ کو ملی۔ یہ سعادتیں بھی اللہ تقسیم کرواتے ہیں نا، رنگتے ہیں اللہ، رنگا حضور نے کتنوں کو رنگا۔ ابو دجانہ نے تلوار لے لی۔ ابو دجانہ کی دو عادتیں تھیں، ایک تو جب وہ جنگ میں جاتے تھے تو سرخ پٹی یہاں باندھتے تھے، یہاں سرخ پٹی باندھتے تھے، اور جب وہ سرخ پٹی باندھتے تھے تو انصار کہتے تھے ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی۔ وہ جب پٹی باندھتے تھے تو یہ نشانی ہوتی تھی اب ابو دجانہ شیر بن کے دوڑیں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے، گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالیں۔ انہوں نے پٹی باندھی۔ دوسری عادت تھی، وہ جب صف میں جاتے تھے جہاد کے لیے تو یوں اکڑ کے جاتے تھے، یوں جاتے تھے۔ ابو دجانہ نے پٹی باندھ لی، تلوار ہاتھ میں لے لی، اور یوں کرتے ہوئے چلے۔ حضور بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کمانڈر ان چیف حضور ہیں، چیف آف آرمی سٹاف یہاں حضور ہیں، اور یہ حضور کی شان ہے۔ آپ کے ہاں صدر اور ہے، وزیر اعظم اور ہے، آرمی چیف اور ہے، آپ کے ہاں انتظامی افسر الگ ہیں، وزارت داخلہ الگ ہے، خارجہ الگ ہے،
ودارت خزانہ الگ ہے، صنعت و تجارت کی ودارت الگ ہے، ودارت مذہبی امور الگ ہے۔ میرے آقا وہ کمال کی شخصیت ہے، مسجد نبوی میں آئیں تو وہ خطیب اور امام ہیں، میدان جہاد میں جائیں تو وہ کمانڈر ان چیف ہیں، وہ صحن مسجد نبوی میں بیٹھ جائے تو وہ قاضی اور مفتی ہیں، اور اگر وہ امن و امان کو دیکھیں تو ودارت داخلہ کے سربراہ ہیں، اور بیرونی ممالک سے اگر ڈیلنگ کرنی ہے تو ودارت خارجہ کے سربراہ ہیں۔ ایک اللہ کے نبی نے ہزاروں آدمیوں کا کام کیا، ہزاروں آدمیوں کا۔ حضور نے دیکھا ابو دجانہ اکڑ کے جا رہی ہیں، فرمایا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے مگر جہاد میں پسند ہے۔ اکڑ کے چلنا اللہ کو ناپسند ہے، لیکن جہاد میں اللہ کو پسند ہے، قتال میں اللہ کو پسند ہے، تاکہ اللہ کے دشمنوں پہ روک پڑے، کفار ملعونین پر روک پڑے۔ یہ چال اللہ کو پسند ہے جہاد کے اندر، ویسے اکڑ کے نہ چلو، اللہ کو سخت ناراضگی آتی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کے جو چلے گا کیا زمین کو چیرے گا؟ یہ نہیں چیر سکتا تو زمین، نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ آرام آرام سے چلو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نیک بندے آرام سے چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، جاہل مٹ جائیں، بات بات پہ ان سے الجھتے بھی نہیں، اعراض کرتے ہیں۔ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسری جگہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب بےہودہ اور لاغو چیزوں کے ساتھ گزرتے ہیں تو بڑے وقار اور شائستگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ابو دجانہ نے تلوار لی اور صف میں گھس گئے، ایک صف چیر ڈالی دشمن کی، کھوپڑیاں اڑا کے رکھ دی، ادھر جا رہے ہیں تو کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، ادھر جا رہے ہیں تو کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، ایک صف چیر دی، دوسری صف چیر دی، تیسری صف چیر دی، اللہ اکبر، صفیں چیرتے چلے گئے، چیرتے چلے گئے، چیرتے چلے گئے، اور زبان پہ یہ جاری ہے، اَنَا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي وَنَحْنُ بِالصَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ أَلَّا أَقُومَ الدَّارَ فِي الْقُيُولِ اَنَا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي، میں وہ ہوں جس نے اپنے یار سے وعدہ کیا تھا، قسم دی تھی اپنے یار کو۔ اَنَا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي، میں وہ ہوں جس نے اپنے یار کو قسم دی تھی۔ وَنَحْنُ بِالصَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ، ہم نخلستان کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے۔ اللہ اقوم الدار فی القیولی، میں کبھی بھی پچھلی صف میں نہیں رہوں گا، ہمیشہ اگلی صفوں میں جاؤں گا۔ اللہ اقوم الدار فی القیولی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردنیں اڑاتے آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اَنَا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي وَنَحْنُ بِالصَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ أَلَّا أَقُومَ الدَّارَ فِي الْقُيُولِ أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تلوار کے ساتھ مارتا رہوں گا، مارتا رہوں گا، مارتا رہوں گا۔
آگے بڑھ لیں گے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں میں نے ایک مشرک کو دیکھا، پلید کو، یہ پلید زخمی مسلمانوں کے پاس جا کر ان کو قتل کر رہا ہے۔ مسلمان زخمی ہو کر جو گر جاتے تو یہ منحوس ان کی جا کے گردن کاٹ دیتا۔ اب وہ لڑ تو نہیں سکتے، یہ بزدلی والی حرکت کر رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے اس شیر کا رخ بھی اسی طرف ہے۔ ابو دجانہ بھی اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے دل میں آیا کاش کہ ابو دجانہ کی نظر اس منحوس پر پڑے، اس بزدل پر پڑے، تو ابو دجانہ اسی طرف گئے اور اس نے ابو دجانہ پر وار کیا۔ ابو دجانہ نے وہ وار اپنی ڈھال پہ روکا، اور پھر ابو دجانہ نے اس پہ وار کیا تو اس کی گردن اڑا کے رکھ دی، اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کو وہ مشرکین کے ساتھ لڑ رہا ہے، مجھے لگا کہ مشرک بہادر اور چست ہے اور یہ تو کمزور ہے، سست ہے، منہ ڈھکا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا۔ میں ڈر گیا کہ یہ بیچارہ شہید نہ ہو جائے۔ بس وہی پتہ چلا کہ ایسا وار کیا اس مشرک پر، اس کی گردن اڑا کے رکھ دی اور منہ سے کپڑا ہٹا کے کہا یا کعب انا ابو دجانہ، کعب مجھے پہچانا ہے، میں ابو دجانہ ہوں۔ یہ حضور کی تلوار کا حق ادا کر، لڑتے لڑتے تلوار اٹھائی، سر تک آئی، ایک دیکھا، ابو دجانہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص شرارتیں کر رہا ہے اور وہ اپنے لشکر کو ابھار رہا ہے اور شور شرابہ کر رہا ہے، تو میں نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کی یہاں تک سر کی مانگ تک تلوار آئی، اس نے اوئی کی، جب اوئی کی تو مجھے پتا چلا یہ عورت ہے، میں نے تلوار پیچھے کر، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی تلوار اور حضور کے تقدس کے خلاف ہے کہ میں رسول اللہ کی تلوار کو کسی عورت کے خون سے رنگین کروں، اور عورت بھی ایسی جو تنے تنا ہے، دشمن صحیح مخالف صحیح، یہ ہندا تھی، ہندا بنت عتبہ تھی، زد میں آئی ابو دجانہ کی تلوار کے، لیکن چونکہ رسول اللہ کی تلوار تھی اور یہ حضور کی تلوار کے تقدس کے خلاف تھا، کہ حضور کی تلوار عورت پہ چل جائے، یہ بزدلی کی بات ہے۔ عورتوں کو مارنا کوئی بہادری نہیں، اور بابا عورتوں کو مارنا بزدلی ہے، ظالم کو نہ مارا کرو، یہ بزدلی ہے پلے درجے کی بیویوں کو مارنا۔ باہر بیچارے نکلے، کسی کے سامنے بول نہیں سکتا، گھر آ کے روزانہ بیوی کی پٹائی لگایا ہے، روزانہ بیوی کی پٹائی لگایا ہے، کوئی شرم کر، بزدل انسان، بیویوں کو بھی مارا جاتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے بیویوں کو مارنے سے منع فرمایا، فرمایا کیسا انسان ہے کہ ابھی بیوی کو مار رہا ہے اور دن کے آخری حصے میں پھر اس کو اپنے پاس بلا رہا ہے، بڑا بزدل آدمی ہے، بے وقوف آدمی۔ اس لیے شریعت نے بیویوں کو مار کٹائی اور تشدد کی اجازت نہیں دی۔ بعض لوگوں کا یہ غلط مزاج بن گیا، یہ بھی غلط ہے کہ عورت کو تنبیہ نہ کی جا سکے، یہ گھریلو تشدد بالمنظور ہوا۔ جی کوئی اپنی بیوی کو سخت لہجے میں بھی بات نہیں کر سکتا، شوہر کو سمجھانا، شوہر بیوی کو سمجھانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے اس کی تفہیم کے 3 مراتب بیان کیے۔ وَعِظُوهُنَّ، پہلے تو زبانی سمجھاؤ، اگر بیوی بد کلام ہے، بد زبان ہے، زبانی کلامی سمجھاؤ، واعظ نصیحت کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر اسے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تو نفسیاتی سزا دو، بستر الگ کر لو،
پھر بھی بات نہیں بنی تو قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، لیکن ضرباً غیر مبرح، تفسیروں میں لکھا ہے اس کی ہلکی سی سرزنش کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسی مار لگانا جس سے اس کو زخم پڑ جائے، نشان لگ جائے، اس سے آپ نے منع کیا۔ اور بات بات پہ مارنا یہ خلاف شرع ہے، یہ شریعت میں کوئی حکم نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف ورزی، گناہ ہے۔ ابو دجانہ نے کافر عورت کے سر سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ کی تلوار عورت پہ کیوں چلے؟ یہ ہیں ابو دجانہ، کہتے ہیں تلوار کند ہو جاتی، میں بیٹھ جاتا پتھر کے ساتھ، تلوار کو تیز کرتے، ابو دجانہ پتھر کے ساتھ تلوار کو تیز کرتے، پھر چل پڑتے، پھر تیز کرتے، پھر چل پڑتے، یوں لگتا تھا کہ دیکھنے میں یہ تلوار ہے، حقیقت میں یہ دراتی ہے، منجل ہے۔ سیرت کی کتابوں میں کانہ منجل، گویا کہ وہ دراتی ہے، جیسے دراتی گھاس کاٹتی ہے، ابو دجانہ کے ہاتھ میں رسول اللہ کی تلوار ایسے کافروں کی گردنیں کاٹتی ہے۔ یہ ان کی شجاعت کا منظر ہے۔ حضرت زید اور حضرت عمر دو بھائی ہیں، عمر بن خطاب، زید بن خطاب، یہ بھی حضور کے لشکر کے سپاہی تھے۔ زرہ پہنی ہوئی تھی حضرت زید نے، لوہے کا کرتا پہنا ہوا تھا، بھاری ہوتا ہے، رکاوٹ ہو رہی تھی، اتار دیا۔ عمر تم پہن لو، عمر نے کہا مجھے بھی نہیں چاہیے، مجھے بھی اللہ کے راستے میں شہادت چاہیے۔ زید نے کہا مجھے بھی اللہ کے راستے میں شہادت چاہیے۔ دونوں بھائیوں نے یہ زرہ پھینک دی، تلوار ہاتھوں میں ہے اور لڑ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ ایک کافر آگے بڑھا، اس نے کہا کون ہے میرا مقابلہ کرے گا؟ حضور انصار کے جھنڈے کے نیچے بیٹھے، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ اس نے پھر آواز دی، پھر خاموشی، اس نے پھر آواز دی، حضرت علی اٹھے۔ علی شیر خدا نے تلوار ہاتھ میں لی، اس نے حملہ کیا، حضرت علی نے حملہ روکا، اور امیر المومنین علی ابن خطاب نے حملہ کیا، وہ مر گیا، قتل ہو گیا۔ فوراً شرما کر اپنا منہ پھیر کر واپس آ گیا۔ کسی نے کہا علی اس کے پاس تو بڑا قیمتی سامان تھا، وہ تو اتار کے لے آتا، اس ملعون کا، اس مردود کا، اس کافر کا، اس مشرک کا، وہ سامان تو لے کے آتا۔ کہنے لگے یہ جب گرا تو ننگا ہو گیا، مجھے حیا آ گئی، مجھے شرم آ گئی، اس لیے میں نے سامان کو چھوڑ دیا، میں اس کے صدر کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس کا کام تمام کر کے میں واپس آ گیا۔ صحابہ میں یہ حیا تھا، یہ شرم تھا۔ ایک کافر طلحہ بن ابی طلحہ، ان کا علم بردار تھا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس نے چیلنج دیا، کہتا ہے میں یبارزنی، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ صحابہ خاموش، حکمتاً خاموش، جنگی چالیں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو ان قتلاکم فی الجنت وقتلانا فی النار، تم ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے کافروں کے مقتول دوزخی ہیں اور تمہارے مقتول جنتی ہیں، تو نکلو نا ذرا جنتی بنو۔ حضرت زبیر بن عوام تلوار لے کے نکلے، حضرت زبیر پر اس نے حملہ کیا، انہوں نے حملہ روکا، اس پہ تلوار چلائی، اس کا کام تمام کر دیا۔ ہر طرف سے کافروں کی صفیں اکھڑ رہی ہیں، اور حضور نے اس موقع پر نعرہ لگایا، اور ایک ہی نعرہ جنگوں میں حضور نے لگایا، اور غزوہ احد میں بھی وہی نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ تھا نعرہ تکبیر،
یہ میں جہاد لڑ سکتی ہوں. انڈیا سے ایسے لڑو گے, ذرا اونچا کہو نا. فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں آپ نے اللہ اکبر کہا, ہم نے بھی اللہ اکبر کہا. یہی نعرہ توحید ہے, یہی نعرہ تکبیر ہے, یہی نعرہ رسالت ہے. رسالت حضور علیہ السلام کی. حضور نے جنگوں میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا. یہی نعرہ صدیقی ہے, صدیق اکبر نے اللہ اکبر لگا نعرہ لگایا. یہی نعرہ فاروقی ہے, فاروق اعظم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. یہی نعرہ عثمانی ہے, عثمان غنی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. یہی نعرہ حیدری ہے, حضرت علی نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. یہ مشرک جب آگے بڑھ رہا تھا تو یہ لات کا نعرہ لگا رہا تھا, واللات, لات کی قسم تم نکلو میں تمہیں جنت میں پہنچاؤں. زبیر نکلے اور اس کو جہنم میں پہنچایا. اس نے لات کا نعرہ لگایا تھا, میرے آقا نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اور کوئی نعرہ حضور نے نہیں لگایا. چاہے آپ جتنے مرضی نعرے لگاتے پھر حضور سے صرف ایک نعرہ ثابت ہے, اور وہ کون سا نعرہ؟ نعرہ اللہ اکبر. اللہ اکبر والا نعرہ ثابت ہے بس. اور قرآن نے بھی یہی نعرہ سنایا, وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ اکبر کہو, اللہ کی تکبیر بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا, حضور نے ان کو لقب دیا تھا. یہ بھی اللہ کے شعر ہے, جیسے حضرت علی اللہ کے شعر. اللہ کا یہ شعر بھی دشمن پہ ٹوٹ پڑا, اور لڑتے 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 کئی کافر گرا دیے, کئی مشرک گرا دیے. وحشی بن حرب غلام تھے, ابھی کافر تھے, مکہ میں رہتے تھے. یہ کہتے ہیں مجھ سے عدی نے یہ کہا کہ اگر تو میرے چچے کا بدلہ لے لے حضور کے چچا سے, حمزہ سے, اس کا چچا بدر میں قتل ہوا تھا, اس نے کہا چونکہ وہ میرا چچا تھا لہذا میں نے نبی کے چچے کو مارنا ہے, میں تجھے آزاد کروا دوں گا. واشی کہتا ہے مجھے جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, میں بھی ساتھ آیا, مجھے تو آزادی سے دلچسپی تھی. میں نیزے باز تھا, میں نیزہ لے کے بیٹھا ہوا تھا. بس میں نے کیا کیا, میں بیٹھ گیا, میں نے دیکھا اچانک حمزہ کے سامنے ایک مشرک ہے, ایک کافر ہے. وہ کافر اور مشرک مجھ سے آگے بڑھ کر حمزہ کے مقابلے میں آ گیا. حضرت حمزہ نے اس کو کہا, او عورتوں کے ختنہ کرنے والے کے بچے, خذھا انا حمزہ, لے تو بھی لے لے, تو میں حمزہ ہوں. اور یوں ماری تلوار, اس کی گردن اڑ گئی. حضرت حمزہ نے اس کی گردن اڑا دی. وہ گرا تو میں نے ایسے نیزہ پھینکا, میں تو نشان باز تھا, میرا نیزہ جا کر حضرت حمزہ کو لگا یہاں ناف میں, اور اس نے پیٹ جا کے پھاڑ دیا, اور حمزہ گر گئے, شہید ہو گئے. حضرت حمزہ شہید ہو گئے. مشرکین مکہ نے حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی. اسلام نے لاشوں کی بے حرمتی سے منع کیا, لاشوں کو جلانے سے منع کیا, لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے اسلام نے منع کیا, حالت جنگ میں بھی منع کیا. فرمایا مسلح کی اجازت نہیں, لیکن مشرکین مکہ نے
حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی، ان کے اعضاء کاٹ ڈالے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت حمزہ کی شہادت کا بڑا دکھ، بے حد دکھ ہوا۔ ایک اور صحابی ہیں، یہ حضرت حنظلہ ہے، یہ اسی ابو راہب فاسق کے بیٹے ہیں جو پہلے کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا، جس کو کہتے تھے ابو راہب، عمر الراہب، ابو عمر الراہب۔ باپ کافر ہے، بیٹے کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ رات ہی رخصتی ہوئی، شادی ہوئی تھی، پہلی کی رات تھی، بیوی کے ساتھ لیٹے، آواز پڑی، غسل کا موقع نہیں ملا، غسل کروں تو اطاعت رسول میں دیر ہو جائے گی، فوراً پہنچنا ہے۔ ابو سفیان کے ساتھ ان کا مقابلہ آ گیا، قریب تھا کہ ابو سفیان ان کے ہاتھ سے قتل ہو جاتے، لیکن سیدنا ابو سفیان جو بعد میں صحابی بنے، ان کے ہاتھوں سے یہ قتل ہو گئے۔ غسل واجب تھا، غسل فرض تھا، کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ حضور نے یوں دیکھا تو فرمایا وہ دیکھو حنظلہ کو تو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حنظلہ کی جب لاش پڑی تھی تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اس لیے حضرت حنظلہ کو کہتے ہیں غسیل الملائک، حضرت حمزہ غسیل الملائک۔ مشرکین مکہ کا جو علم بردار تھا وہ قتل ہوا، جھنڈا اس کے ہاتھ سے گرا، گرنے لگا تو دوسرے نے پکڑا، اس کے خاندان کی، اس کے ایک بھتیجے نے، وہ بھی قتل ہو گیا، پھر دوسرے نے، وہ بھی قتل ہو گیا، پھر اور 10 علم بردار قتل ہوئے، مسلمانوں نے قتل کیے، 10 گھنٹے اٹھانے والے مشرکین مکہ کے قتل کیے۔ اب جب جھنڈا بھی گر گیا تو بھاگے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، اور اب اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب اللہ کے حکم سے تم ان کو قتل کر رہے تھے، ان کو کاٹ رہے تھے، گاجر مولیوں کی طرح ان کو تم کاٹ کے پھینک رہے تھے، لیکن پھر ایک بڑا ثانیہ ہو گیا، وہ انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم